اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بہت سارے مسلمانوں میں کانفلکٹ ہو گیا ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بائیکاٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں مت خریدو، مت پیسہ دو. اور دوسری طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ خریدو اور جانے دو پیسہ. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بزنس بھی کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے، فتوے کا مسئلہ نہیں ہے. تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کا ایک پیسہ بھی یہودی پروڈکٹ میں نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ اس پیسوں سے گولیاں آئیں گی تو کوئی فلسطینی بچہ مرے گا تو قیامت کے دن پھر وہ مسلمان جنت میں نہیں جا سکے گا، کیا کرے گا؟ سو بہت ساری چیزیں ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ان اے سینسیبل وے. میں کوشش کروں گا اللہ کے فضل سے اس ایشو پہ بات کروں. اب مثال دیتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں اس وقت کیا ہے، ننچکس ہے نا. لیٹ سپوز میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر یہ ننچکس اسرائیل نے بنایا ہوتا اور میں اس کو استعمال کر رہا ہوتا تو میرے دل میں غیرت ایمانی کی وجہ سے نفرت تو آتی، اگر ایک بات کرتا ہوں. لیکن اگر مجھے ننچک آلٹرنیٹیو مل جائے یا مل جاتا تو میں خریدتا یا نہیں خریدتا؟ ڈیفینیٹلی آئی ووڈ پریفر کہ میں خرید لوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے دکھتا ہے یار اگر اچھا ننچکس مجھے مل رہا ہے، سستے میں مل رہا ہے، پاکستان سے ہی مل رہا ہے تو لے لیتے ہیں، کیا حرج ہے؟ یا کوئی لوکل ہی مل جائے، کچھ بھی مل جائے، کسی کا بھی ہو. لیکن ایک بات ہے کہ اگر مجھے اسرائیل کا بنا ہوا ننچک استعمال نہ کرنا ہو تو پھر تو میں یہ دیکھوں گا نا کہ میرے پاس اسرائیل کی بنی ہوئی اور کون سی چیز ہے. تو امریکہ جو اسرائیل کی فنڈنگ کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے. سو بھائی میں نے انٹرنیشنل لیول پر فری لانسنگ بزنس گوروں کے ساتھ ہی کیا الحمدللہ. 20 سال سے زیادہ مجھے عرصہ ہو گیا. بزنس تو میں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے. سو موبائل فون، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، سافٹ ویئر، ایڈیٹنگ سافٹ ویئرس، ونڈوز، کیا کہتے ہیں، گرافکس، ویب ڈیولپمنٹ، پروگرامنگ اور بہت کچھ. سارا کچھ تو امریکہ اور اسرائیل والی سائڈ سے آ رہا ہے. کیا کروں بھائی؟ مطلب لیپ ٹاپ اٹھا کے آگ میں جلا دوں؟ لیپ ٹاپ کو شٹ ڈاؤن کر دوں، موبائل کو بند کر دوں، یوٹیوب کو بھی ڈیلیٹ کر دوں، فیس بک بھی ڈیلیٹ کر دوں، انسٹاگرام بھی ڈیلیٹ کر دوں، سارا کچھ ڈیلیٹ کر دوں؟ میں کدھر بیٹھا ہوں؟ پہاڑ کے اندر بیٹھوں جا کر؟ اب یہ اصحاب کہف کا زمانہ تو ہے نہیں کہ میں نے جا کے غار میں بیٹھ جانا ہے اور عبادت کرنے کے لیے گھس جاؤں اور 300 سال بعد جو ہے نا میں سو کر اٹھوں اور پتہ لگے زمانہ بدل گیا ہے. یہ 300 سال بعد تو پتہ نہیں فلسطین اور اسرائیل کدھر ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک بات کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں واقعی میں یہ سب کچھ کر دوں اور بیٹھ جاؤں اور اس کے بعد پتہ لگا 300 سال بعد کہ دنیا پتہ نہیں کہاں، چاند پہ نہ پہنچی، مریخ سے بھی پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے. تو اینی وے دس از جسٹ ٹو ٹیل یو سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. بھائی ایک بات بتاؤ، کر لیا بائیکاٹ، کیا نقصان ہو گیا؟ کیا نقصان ہو گیا؟ اسرائیل کو نقصان ہو گیا؟ امریکہ بند ہو گیا، اسرائیل بند ہو گیا. اچھا ان کے بزنس کو آپ نے نقصان پہنچا دیا تو پھر نقصان پہنچانا تو پھر پورا پہنچاؤ نا. سارے کمپیوٹر، سارے موبائل فون، ساری سی ڈیز، سارے سافٹ ویئر، ساری آئی ٹی کمپنیز بھی بند کرو. پھر کیا ساری آئی ٹی کمپنیز بھی بند کرو، سارے انٹرنیشنل سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرنے والا بزنس بھی بند کرو. کمپلیٹ شٹ ڈاؤن ہونا چاہیے نا. پھر کرنا ہے تو پورا کرو نا. یہ کیا، یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ڈگڑی کی بچا کے عوام کو خوش کرنے والا کام. اور جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کرو تو ٹھیک ہے، مسجدوں کے اندر جتنے اسپیکر لگے ہوئے ہیں، جتنے ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے ہیں، جتنے پنکھے لگے ہیں اور جتنی پینٹنگ ہوئی ہے، جو کچھ بھی جس کے اندر امریکہ اسرائیل وغیرہ کا ہاتھ ہے، جو ادھر سے ایکسپورٹ ہوتا ہے یا ان سے ریلیٹڈ، سارا کچھ بند کرو. آ جو پتھروں کے دور کے اندر، پتھروں سے دور سے مراد کے پتھر کی چیزیں بناؤ اور وہ ساری چیزیں نکالو اپنی مسجد سے باہر. اور یہ مسجد میں جو بڑی بڑی بلڈنگس ٹائپ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. ایون پھر ہائی لیول کی بات کروں گا، یہ مکہ و مدینے کے اندر جو اتنا سارا اسٹرکچر تعمیر ہوا ہے، اس میں جو مشینیں ساری استعمال ہوئی ہیں اور اس میں جو بہت کچھ ہے، وہ کس کی پروڈکٹ کو استعمال کر کے ہوا ہے؟ مجھے نہیں پتا کس کی پروڈکٹ استعمال ہوئی ہے، لیکن جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، سوچنا چاہیے دنیا کے مسلمانوں کو. مکے کے شیخوں کو بھی سوچنا چاہیے، مدینے کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں علماء، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا کوئی چیزیں تھیں اسرائیل امریکہ کی، یا ابھی بھی ہیں یا نہیں ہیں. مشینیں تو ابھی بھی استعمال ہو رہی ہوں گی. دبئی، اتنا بڑا دبئی، وہ کہتے ہیں کیا دبئی کو کیا سٹی بنا دیا، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا. وہاں پہ کس کی پروڈکٹ یوز ہو رہی ہے بائی دا وے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر اگر غیرت ہی دکھانی تو پھر انٹرنیشنل لیول کی غیرت دکھاؤ نا. انٹرنیشنل غیرت دکھاتے ہیں، پھر عالمی غیرت، پھر سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور عالمی غیرت دکھائیں، پھر پتہ لگے گا اسرائیل جو دادا بنا ہوا ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہ رہے اور مسلمان کنفیوژن کا شکار ہے کیا کریں کیا نہ کریں، تو بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر بائیکاٹ ہی کرنا تو پورا ہونا چاہیے. ڈرامے بازی کا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ وہ چیزیں جن سے اپنا فائدہ ہو رہا ہے وہ اسلام کی دکان بنا کے اپنے پاس رکھ لی استعمال کرنے کو، اور جن چیزوں سے پتہ ہے کہ اپنا نقصان نہیں ہے ان چیزوں میں بائیکاٹ کرا دیا. مطلب
مولوی صاحب یا عالمی صاحب یا مفتی صاحب جو ہیں وہ اپنے مطلب کی چیز استعمال کر رہے ہیں, موبائل فون بھی یوز ہو رہا ہے, واٹس ایپ بھی یوز ہو رہا ہے, فیس بک اور یوٹیوب بھی چل رہا ہے, اور دھڑا دھڑ باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں وہ جی نے کوکا کولا پینا ناجائز ہے, کوکا کولا پینا حرام ہے, میکڈونلڈ کھانا حرام ہے. ابے جھوٹ بول کے دھوکے بزنس کرنا حلال ہو گیا ہے کیا؟ اتنے سارے مسلمانوں کے وہ اقرار الحسن کتنے پروگرام کر چکا ہے, ذرا ویڈیوز کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لینا, اسی کا چینل دیکھ لینا. آج کل وہ حق خطیب کے خلاف بھی بہت لگا نا, اس پہ بھی میں نے ویڈیوز بنائے. تو اس حوالے سے تو میں نے اقرار الحسن کی دھلائی کر دی اللہ کے فضل سے, کیونکہ جو اس نے کیا اس کے حوالے سے بات تھی. لیکن اب کسی کی یہ تو نہیں نا کہ میں اس کے پازیٹیو کام کو بھی ڈینائی کر دوں. اس نے جتنی 2 نمبریوں کو ایکسپوز کیا پاکستان میں, کس چیز کے اندر ایکسپوز نہیں کیا؟ مطلب فوڈ کے اندر, کھانے کے اندر ملاوٹ, اور ریسٹورنٹ میں ملاوٹ, اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں ملاوٹ. کیا مطلب جانور بھی کون سی چیز کیا کھاتے ہوں گے جو انسانوں کو کھلائی جاتی ہے پاکستان میں, اس قدر ملاوٹ. یہ کون کر رہا ہے؟ کیا غیر مسلم؟ یہ اسرائیلی آ کے کر رہے ہیں یہاں پر, ہیں غیر مسلم آ کے کر رہے ہیں, ہندو یہودی عیسائی مل کے کر رہے ہیں؟ نہیں, پاکستان کے اندر رہنے والے وہ لوگ کر رہے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں, اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ایکچولی. کیونکہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو, مسلمان محفوظ ہو, منافق کی بات نہیں ہے. تو کیٹیگری وائز مسلمان ورسز مسلم ہوگا, اور مسلمان کون ہے اس کی مسلمان کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے, بڑی ڈفرینٹ قسم کی. وہ تو پڑھو قرآن و حدیث کو اسٹڈی کرو, کسی سینسیبل عالم سے پوچھو, میں نہیں بتاؤں گا. بہت سی چیزیں ریسرچ بھی کرنی چاہیے. سو بیک ٹو دا پوائنٹ, بائی پروڈکٹ اگر بائیکاٹ ہی کرنی ہے تو پوری کرو, ڈرامے نہ کرو. اور اگر اصل کام کرنے کی کسی کو غیرت ہے, جو کہتے ہیں نا ہمیں بڑی غیرت آ رہی ہے, اسرائیل یہ کیا کر رہا ہے, ابے تو ٹھیک ہے جو اسرائیل کر رہا ہے اس کے حوالے سے مولانا ابرار عالم نے سلوشن دیا ہے نا, کرو امپلیمنٹ. کیوں نہیں کر رہے؟ عالمی لیول پر جنگیں ختم کرانے کا سلوشن ایک بندہ دے چکا پاکستان میں. عالمی سطح پہ غربت ختم کرنے کا فارمولہ ایک بندہ دے چکا. عالمی سطح پہ 6 ارب سے زیادہ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کا فارمولہ ایک بندہ دے چکا, اور پریکٹیکل طور پہ کرنے کو تیار ہے. کرو سپورٹ, آ جاؤ سارے دنیا کے مسلمان اس مولانا کو سپورٹ کر لو, گیم ختم. سارا میڈیا لے کے آ جاؤ, گیم ختم. لے آؤ انٹرویو کر لو اس مولانا کو, ٹی وی پہ لے آؤ, کرو نا اس مولانا کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ, کرو نا اس مولانا کو وائرل, کرو نا اس مولانا کو ٹی وی چینل کے اوپر انوائٹ. کیوں نہیں کر رہے؟ بلاؤ پوڈ کاسٹنگ پہ, بلاؤ ٹی وی چینلس پہ, بلاؤ کالز پر. کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں؟ مولانا اس لیے, ابے وہ مولانا لاعلاج مریضوں کو ریموٹلی ٹھیک کرتا ہے, علاج کرتا ہے. دنیا کا کوئی امریکن ڈاکٹر نہیں ہے ایسا جو اللہ کی طاقت کو استعمال کر کے ایسے علاج کر سکے. کیونکہ غیر مسلم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے خدا. غیر مسلم تو جھوٹے خداؤں کے پجاری ہیں. یہ اسرائیلی جتنے بھی ہیں اور امریکن یہ تو جھوٹے خداؤں کے پجاری ہیں. ان کی تو اتنی ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے, نہ ان کے پاس یہ صلاحیت ہے, نہ ان کے پاس یہ اسکل ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کر سکے. یہ مرے ہوئے مچھر کو بھی زندہ نہیں کر سکتے. تو اس مولانا سے ہی سیکھ لیں. اس مولانا نے تو مولانا صاحب نے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے کا چیلنج کیا ہوا ہے, سورج مغرب سے نکالنے کا چیلنج کیا ہوا ہے. یہ ہے چیزیں, کام کرنا ہے تو ان پر کرو, وائرل کرنا ہے تو ان چیزوں کو کرو. یہ اللہ کی جو نشانی ہے 21ویں صدی میں ظاہر ہوئی ہے. ماں کے پیٹ کے نکلے ہوئے بچے اللہ کا کلام کر رہے ہیں, اللہ کا نام بول رہے ہیں. کتے کے بچے انسانی زبان میں کلام کر رہے ہیں. گائیں جو ہیں وہ انسانی زبان میں کلام کر رہی ہیں. دکھاؤ نا غیر مسلموں کو, اسرائیلیوں کو دکھاؤ, یہودیوں کو دکھاؤ, امریکنس کو دکھاؤ, ٹی وی چینلز پہ دکھاؤ, اخبارات میں دکھاؤ, سوشل میڈیا پہ دکھاؤ. اور صرف دکھاؤ نہیں, ایکسپلین کرو, اور ان کو بتاؤ کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. یہ ایسا وہ کر رہا ہے جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں کے اختیارات ہیں. وہ کر رہا ہے جس کے قبضے میں آسمان کے بادل ہیں. وہ ان کو لاتا ہے اور اپنا نام ان پہ لکھ کر دکھاتا ہے. دکھاؤ غیر مسلموں کو, کیوں نہیں دکھا رہے؟ بائیکاٹ کرنے سے کیا کر لو گے؟ مقصد کیا ہے بائیکاٹ کرنے کا؟ ان کے ہاتھ روکنے. ابے تو ان کو مسلمان بنا لو, پورے اسرائیل کو مسلمان بنا لو, اسرائیل مسلم ملک بن جائے. یہ کیوں نہیں کر رہے؟ جب اسرائیل مسلم ملک ہو جائے گا تو جنگ ختم. یا تو فلسطین کے سارے مسلمان یہودی بن جائیں, یا اسرائیل کے سارے یہودی مسلمان بن جائیں, گیم ختم. تو ان کو قائل کرو نا, ان کو اللہ کی نشانیاں دکھاؤ نا, اور ناقابل شکست نشانیاں دکھاؤ نا. کتابوں کی بحث نہ کرو, کتابوں کی باتیں نہ کرو. ہاں, منہ کے فائر کرنے سے اگر کوئی اطمینان میں آ جاتا نا تو مسلمان کنفیوژن میں نہ پڑے ہوتے. ایک عالم کہہ رہا ہے کہ بائیکاٹ کرو, ایک عالم کہہ رہا ہے کہ بائیکاٹ نہ کرو, ایک عالم کہتا ہے کہ جی یوں کرو, دوسرا کہتا ہے یوں نہ کرو. یہ تو کنفیوژن ہے. پہلے علماء تو آپس میں متفق ہو جائیں, ایک چیز پہ تو متفق نہیں ہے, اور پھر امت کنفیوژن میں پڑی ہوئی ہے. اس کی سنیں, 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 کس کی سنیں؟ تو بھائی سیدھا سلوشن ہے, غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے پہ کام کرو. جب غیر مسلم اسلام میں داخل ہو جائیں گے, مسئلہ پھٹا ختم. اللہ خیر صلی اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے کرنے کا کام, کرنا ہے کرو, نہیں تو چپ کر کے اپنے کام سے کام رکھو. اوکے.
اتنی آسانی نہیں ہے یہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ بائیکاٹ کرنے چلیں. پہلے آپس میں تو اتحاد کر لو. فرقے توڑ کے بیٹھے ہوئے, اسلام کا ستیہ ناش مار دیا, اپنے اپنے مولوی, اپنے اپنے فرقہ, اپنے اپنے مذہبی پیشوا کی پوجا ہو رہی ہے. اللہ کی خدائی کو چھوڑ کر پریکٹیکل طور پر اپنے فرقوں کے بابوں کی, اور بابوں سے مراد وہ انجینئر والے بابو نہیں, وہ تو بابوں کے خلاف ہی کھڑا ہے. میں ان بابوں سے مراد بات کر رہا ہوں جن کی اندھی عقیدت مندی میں اندھی غلامی ہو رہی ہے اللہ کو چھوڑ کے. اور اللہ نے بتایا تھا نا تفرق میں فرقے بازی میں نہ پڑنا, ہے نا, بتا دیا نا قرآن میں. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بات تھی, کتنوں نے تھام لیا زمین کے اوپر. آپس میں اتحاد نہیں ہے, چلیں اسرائیل سے لڑنے کے لیے. ابے پہلے اسرائیل اور امریکہ کے بارے میں موبائل اور ٹیلی فون وغیرہ اور یہ لیپ ٹاپ کے آلٹرنیٹیو خود تو بنا لو, پھر آنا میدان میں کھل کے. خالی کوکا کولا اور اس میں اسرائیل چھپا ہوا ہے کیا؟ یہ تو وہی بات ہو گئی, پجامہ اوپر یا نیچے, حلال ہے یا حرام ہے, داڑھی کا سائز کتنا ہے, حرام ہے یا حلال ہے, بس اسی پہ اٹکا ہوا ہے اسلام بہت سو کا. ورنہ اسلام دا وے آف لائف, زندگی گزارنے کے طریقے کو اسلام کہتے ہیں, اور وہ بھی اللہ کی پسند کے مطابق ہونا چاہیے, جس کا پریکٹیکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا کے چلے بھی گئے. اللہ اکبر.